نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ مریم آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا۔ حضرت مریم صدیقہ کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، تو وہ اسے لے کر دور جگہ پر چلی گئی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، پھر انہیں زچگی کا درد کھجور کے تنے تک لے آیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا، تو کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ وکنت نسیا منسیا، اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها، تو فرشتے نے انہیں نچلی طرف سے پکارا، آواز دی۔ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ تم غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تم اپنی طرف کھجور کے تنے کو، کھجور کے شاخ کو ہلاؤ۔ تساقط علیک رطبا جنیا، تو تم پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گریں گی، جھڑیں گی۔ فکلی واشربی وقرری عینا، پھر تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تم کسی انسان کو دیکھو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو تم کہہ دو کہ میں نے رب رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، لہذا میں آج کے دن ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم صدیقہ کا تذکرہ اور فرشتے کا ان کے پاس آ کر اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت دینا، اس کا بیان ہوا ہے۔ تو گزشتہ آیت میں جہاں مکمل ہوئی بات، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کان امرا مقضیا، کہ ہم نے فرشتے کے ذریعے یہ پیغام دے دیا تھا کہ یہ بات بہرحال طے ہو چکی ہے، یہ کام تو ہو کر رہے گا۔ اس سے اگلا مرحلہ پھر یہ ہوا کہ فحملته، حضرت مریم صدیقہ کو حمل ٹھہر گیا۔ یہاں پر صرف اتنی بات ہے، 17ویں پارے میں فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا، کہ ہم نے ان میں اپنے حکم سے وہ جو روح کا امر ہے، جو حمل کا امر ہے، وہ قرار دے دیا۔ ہم نے حکم دے دیا کہ وہ حمل قرار پائے، تو اس کے آگے اب بیان ہے کہ فحملته، اللہ رب العالمین کے امر کے بعد انہیں حمل ٹھہر گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، لہذا اب جب یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں ظاہر اسباب سے ہٹ کر اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک مظہر آ رہا تھا، تو لوگوں کی باتوں سے، اس سے بچنے کے لیے، وہ جو ایک ظاہری معاملہ تھا اس سے جان چھڑانے کے لیے فانتبذت به مکانا قصیا، وہ لوگوں سے دور ایک جگہ پر تشریف لے گئیں، وہاں چلی گئیں۔ اب یہ جگہ کون سی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہی جگہ ہے جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، جو بیت المقدس سے، اس مسجد سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر جگہ ہے، جہاں سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس جگہ پر آپ تشریف لے گئی۔ تو اس کا بیان ہے کہ فانتبذت به مکانا قصیا، کہ آپ دور لوگوں سے اس جگہ پر چلی گئیں۔ اب وقت گزرتا رہا، فأجاءها المخاض، اور کرتے کرتے جب دن قریب آئے تو
تو جو جسکی کا درد ہوتا ہے عورت کو، وہ درد انہیں بھی لاحق ہوا۔ الا جذع النخلہ، اب اس درد کی شدت کی وجہ سے، اس میں جو حالت ہوتی ہے بندے کی، اس کی وجہ سے الا جذع النخلہ، آپ کھجور کے تنے تک پہنچی، وہاں تک سہارا لینے کے لیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے وہاں تک پہنچی۔ اور اب اس درد کی شدت کی وجہ سے، اور وہ جتنے معاملات ان کے اب دل و دماغ میں آ رہے تھے، کس طریقے سے بچے کا جو ہے وہ سامنے آنا، بچے کا پیدا ہو جانا، پھر لوگوں کے طنز آنا، لوگوں کی طرف سے ملامت کا آنا، ان کی طرف سے باتوں کا آنا، اب باوجود اس کے کہ فرشتے کی طرف سے وہ ساری بشارتیں دی جا چکی تھیں اور وہ پہلے بات ہو چکی تھی جس کی بنیاد پہ حمل ٹھہرا تھا، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا، ایک ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ آپ کو وہ سب کچھ بھول گیا، بس یہی فکر سوار ہو گئی کہ اب یہ کیا معاملہ ہوگا اور کیا بنے گا۔ اس دوران اس درد کی شدت کی وجہ سے یا ان باتوں کی وجہ سے بے اختیار اضطراری طور پر ان سے یہ جملے صادر ہوئے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، ختم ہو جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور مر کر میں بھولی بسری ہو جائے، میرا نام و نشان تک باقی نہ رہتا، لوگ مجھے جانتے نہیں۔ فناداها من تحتها اللہ تحزن۔ اب دیکھیے یہ جو معاملہ، یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اب یہ جو معاملہ ہو رہا ہے حضرت مریم صدیقہ کے ساتھ، یہ اللہ کی طرف سے فرشتے کا نزول بھی ہوا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام بھی ملا ہے، سب کچھ معاملات ہوئے، بشارتوں کا بھی ملنا ہے، لیکن اس کے باوجود جو انسانی ایک فطرت ہے اس کا ظہور یہاں پر ہوا ہے۔ وہ انسانی فطرت کیا ہے کہ وہ تہمت کو پسند نہیں کرتا، وہ طعن و تشنیع کو پسند نہیں کرتا، وہ ملامتوں سے ڈرتا ہے، اس کو ایک فکر رہتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ ایسے حالات اور ایسی جگہوں پر انسان بچتا رہے جس سے انسان تہمت میں آتا ہو۔ تو تہمت سے بچنے کا عمل جو ہے وہ بہرحال ان آیات سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان بے شک بھلے نیک اور پاک سا ہو، لیکن ایسے معاملات کے جہاں پر تہمت کا خطرہ ہو تو بہرحال انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے۔ بعض مفسرین تو اس بات کو بھی لکھا ہے، یہ جو جملے انہوں نے کہے ہیں وہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کہے، بلکہ اس ڈر سے کہے ہیں کہ میری وجہ سے، میرے سبب سے جب لوگ مجھ پر لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے، وہ اپنی آخرت برباد کریں گے، اپنے لیے گناہ سمیٹیں گے، تو سبب میں بن رہی ہوں۔ تو یہ چیز انہیں اندر اندر سے کھائی جا رہی تھی کہ میرا اس سبب بننے کو وہ پسند نہیں کر رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مت قبل ھذا، کہ اس سے پہلے ہی میں ختم ہو جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها، وہی فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے اور فرشتے نے صدا لگائی، آواز دی کہ آپ غم نہ کریں، قد جعل ربک، ایسے حالت میں جو کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، جو انسان کو طلب ہوتی ہے، اور جو طاقت پہنچانے کے کچھ اسباب و ذرائع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا انتظام کر دیا ہے۔ قد جعل ربک تحتک سریا، آپ دیکھیں، آپ نے چشمہ جاری کر دیا، آپ چشمے سے پانی پئیں۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا تنا جس سے آپ سہارا لیے بیٹھے ہیں، اس کی شاخ کو پکڑ کے اپنی طرف ہلائیں، جب آپ ہلائیں گی تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جو ہے وہ جھڑیں گی، تو آپ ان کھجوروں کو کھا کر اپنی جو ہے وہ قوت کو بڑھائیں گے اور اس طریقے سے اپنا جو غذا ہے اس کا انتظام کریں گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کام کر دیا۔ ان آیات سے ہمیں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ صحیح معنوں میں توکل کیا ہے۔ یہ صحیح معنوں میں توکل سکھایا جاتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین بغیر ظاہری اسباب کے حمل قرار پا رہا ہے، اللہ کے حکم سے حمل کا وجود ہو رہا ہے، اللہ کے امر سے ڈلیوری ہو رہی ہے، تو وہاں بغیر کھجور کے تنے کو ہلائے، بغیر اس کو حرکت دیے کھجوروں کا بھی گرنا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کھجور کی اس ٹہنی کو پڑھ کر اس کو ہلائیں، ہلانے کا بہرحال حکم دیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے، یہ صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کی طرف سے توکل کا مفہوم ہے۔ بعض لوگ جو بالکل توکل اس انداز کو سمجھتے ہیں کہ بس اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آفس کا وقت ہے تو آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دکان کھولنے کا وقت ہے تو دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کرے گا اللہ دے گا، تو وہ اپنی چاہت پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ شریعت مطہرہ کا جو مقتضا ہے، جس کو شریعت نے توکل کہا ہے،
وہ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ شریعت کی طرف سے توکل یہ سکھایا گیا کہ آپ اپنے حد تک جائز حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اسباب اختیار کریں، پھر چاہے وہ سبب چھوٹا ہے بڑا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، نوازے گا۔ یہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے جہاں حکم دیا گیا کہ آپ اس کو ہلائیں، حالانکہ وہ کھجوروں کا گرنا بغیر اس کے ہلانے سے بھی ہو سکتا تھا۔ اس کو شاہ فرمایا کہ رطباً جنیّا، آپ پر جو تر و تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں جو ہے وہ گریں گی، لہٰذا کُلی واشربی، آپ انہیں کھائیں پیئیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب اگر آپ کو کوئی انسان نظر آئے جس سے ملامت کا خطرہ ہو، جس کی طعن و تشنیع کا خطرہ ہو کہ وہ آپ سے آ کے بات چیت کرے گا، آپ کو طعن و تشنیع کرے گا، فَقُولِي إِنِّي نَذْرُ لِلرَّحْمَٰنِ، آپ کہہ دیں کہ بھئی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے آج، اور آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ گزشتہ شریعتوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ روزہ منسوخ ہے۔ ان شریعتوں میں، پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ بھی عبادت کے طور پر رکھا جایا کرتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں ابھی یہ جو شریعت ہے اس میں تو یہ ہے نا، کھانے پینے سے رک جانا، تو ایسے ہی بول چال سے رک جانا یہ بھی ایک روزہ تھا، اور یہ گزشتہ شریعتوں میں جائز تھا اور عبادت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص چپ کر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اس کی طرف سے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے شریعت کی طرف سے۔ اب چپ کا روزہ نہیں ہے، اس زمانے میں چپ کا روزہ تھا۔ اسی کو فرمایا کہ آپ یوں کہیں کہ بھئی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لہذا آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب انسان کو کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، اس پر کوئی باتیں آ رہی ہوں، وہ اپنے طور پہ کچھ چیزوں کا اہتمام کر لے، وضاحت دے دے، بیان کر دے، پھر اس کے درپے نہ ہو جائے کہ نہیں اب یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو فتنہ برپا ہے، یہ ختم ہی ہو کر رہے، میں اس کو بند کر کے چھوڑوں گا۔ تو ہر جگہ یہ حل نہیں ہوتا، اپنی طرف سے کوشش کرے، اللہ سے مانگے، لوگوں کے سامنے اپنی نظریات، اپنی بات چیت رکھے، کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں سمجھتا، چھوڑ دے اور خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ خاموشی اختیار کرنا یہ فتنوں کا سد باب ہے، فتنوں کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ جب جب انسان اس میں اور ذرا الجھتا جائے گا، بات چیت کرتا چلا جائے گا، چنانچہ لڑائی کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لڑائی بڑھتی اس لیے ہے کہ جانبین سے کوئی خاموشی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ جب بات تو چڑا سے چلتی ہے، وہ چلتے چلتے گالم گلوچ ہاتھا پائی اور پھر وہاں قتل و غارت گری تک پہنچتی ہے، تو خاموشی ایک بہترین حل ہے جس کو یہاں تجویز کیا گیا کہ جب لوگ آپ کے سامنے آئیں، وہ بات چیت کریں، ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا ان کو بیان کریں، اگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے فقولی انی نذر الرحمن، آپ کہہ دیں کہ بھئی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی بات چیت نہیں کروں گی۔ اگر شریعت مطالعہ اس کو بیان کیا کہ خود ہی اللہ رب العالمین نے اس بات کا اہتمام کیا کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس بات کی گواہی دی، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو یہ ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، ایک تو توکل کا مفہوم صحیح معلوم ہوا، دوسرا خاموشی فتنوں کے موقع پر اختیار کر لینا، جہاں انسان کو لگے کہ اب بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو وہاں پر خاموشی اختیار کر لینا، یہ بھی ایک حل ہے۔ اس طریقے سے انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔